دیکھیے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے سود۔ ایک ہے عوامی سود، پورا نظام ہمارا سودی معیشت پر ہے، تو ہر سانس کے ساتھ بھی سود جا رہا ہے اور ہر گندم کے دانے کے ساتھ بھی سود جا رہا ہے۔ اس سے تو میں اور آپ اس وقت تک نہیں بچ سکتے جب تک کہ سود کا اس اجتماعی سطح پر استحصال نہ ہو جائے۔ یہ انڈائریکٹ ہے سود جو جا رہا ہے۔ حضور نے اسے دخان یا غبار سے تعبیر کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جیسے ہوا کے اندر ڈسٹ سسپینشن ہو جاتی ہے، تو آپ کو زندہ رہنے کے لیے سانس تو لینا ہی ہے نا، تو جب سانس لیں گے تو اندر جو ہے غبار جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے خود سودی معاملہ کیا، سود پر رقم قرض لے کر بڑا مکان بنایا، چھوٹے میں بھی زندگی گزر سکتی تھی، زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا۔ یہ تو آپ نے اپنے اختیار سے کیا، اٹس یور چوائس۔ حکومت نے تو کوئی آپ پر ذمہ داری نہیں لگائی تھی، یہ تو آپ کا لالچ ہے۔ چھوٹا کاروبار وسیع کرنے کے لیے آپ نے سود قرضہ لیا، یہ تو آپ کا چوائس ہے۔ چھوٹے کاروبار سے بھی 2 وقت کی روزی تو مل ہی جاتی، نہ ملتی ایک وقت کی مل جاتی، لیکن تم نے بچایا، اپنی بساط کو پھیلایا ہے، سود کی بنیاد پر پھیلایا ہے، یا تم نے رکھ دیا ہے یہ فکس ڈپازٹ اور کھائے جا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، یہ تو تمہارا اپنا چوائس ہے، یہ کوئی نظام کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ تو جہاں بھی آپ کا اختیار ہے اس کو ترک کرنا لازم ہے۔ اگر یہ ترک نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں خود، اگلی بات کا فائدہ کوئی نہیں۔ انفرادی توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کام تو میں آج ہی کروں، مجھے اپنا مکان بیچ کر چھوٹے کسی مکان میں رہنا پڑے، کوئی حرج نہیں۔ آخر جن کی جھونپڑی میں زندگی گزرتی ہے، زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے، اور جو محلوں میں رہتے ہیں وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتے، مرنا انہیں بھی پڑتا ہے۔ چاہے امریکہ میں کتنی دفعہ جا کے آپ آپریشن کرا لیں، وہ موت جو ہے آخر شاہ حسین کو بھی آئی گئی ہے، وہ شاہ فہد کو بھی آئی جائے گی، آج نہیں تو کل آنی ہے۔ کوئی محل، کوئی قلعہ جو ہے وہ موت کا دروازہ نہیں روک سکتا، تو زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی ہے۔